الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میں دو جستجوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی جب ترقی کرتا ہے اور تزکیہ کے منازل میں آگے بڑھتا ہے تو جی میں کبھی آتا ہے کہ اللہ کے لیے فنا ہو جائے، اور ایک اس چیز کی جستجو باقی رہتی ہے کہ وہ جتنے بھی بلند مقام پر پہنچے اس کی بقا قائم رہے۔ خواہش فنا کی ہو یا بقا کی، دونوں کی اصل اللہ کی عبادت ہے۔ اور عبادت اس کا پہلا مرحلہ تذلل ہے، پستی ہے، اللہ کے لیے جھک جانا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر انسان ہے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، شعور کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور انسانی ارادہ جب یہ طے کر لے کہ میرے نفس پہ کیسے ہی گراں کیوں نہ گزرے میں نے جھکنا ہے، تو یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے کہ اس نے نماز پڑھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، اور فلاح پائی ان لوگوں نے جنہوں نے تزکیہ اختیار کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے پروردگار کو یاد کیا۔ اور ذکر اللہ کا اس کی شرط بتایا، اور پھر فرمایا کہ فصلی، اور اس نے نماز پڑھی اپنے رب کی خاطر۔ یہ عبادت کا پہلا درجہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، اور انسان طوعاً او کرہاً، اپنی خوشی سے یا ناگواری سے بہرحال اللہ کے سامنے آخری حد تک جھک جاتا ہے۔ اور عبادت کا دوسرا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اپنے قلب کی رضامندی سے، خوشی سے جھکتا ہے، دل خوش ہو اور دل آمادہ ہو، اور جتنی چیزیں خدا کے سامنے جھکنے سے روکتی ہیں وہ چیزیں ہونے کے باوجود دل اس طرف کو لپکے کہ یہ کروں۔ وقت تھوڑا ہے، پیسہ تھوڑا ہے، مگر دل اس پہ رہتا ہے کہ کاش کسی طرح وقت مل جائے تو نفل پڑھ لوں۔ وقت اور مصروفیات اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر ذرا سا بھی وقت ملے تو قضا نمازیں پڑھ لوں، اور ابھی جانا ہے دفتر اور وقت ہوتا تو لمبے سجدے اللہ کے حضور میں کرتا، اور اس میں نفس معاونت کرے، اتنا جھک جائے کہ اس کی ایگزسٹنس اور اس کا وجود خود مددگار بن جائے۔
یہ تزکیے سے ہوتا ہے، اللہ کا کثرت سے نام لینا، یاد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو۔ اور تیسرا درجہ بھی آ جاتا ہے، اس دوسرے درجے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کون سی نیکی سب سے اچھی، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو سب سے اچھی نیکی آسان وہ لگتی ہے جس میں خود میرا نفس بھی شامل ہو جائے اور نیکی کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تیسرا درجہ عبادت کا وہ ہے کہ اللہ کی معرفت اور بندگی میں اپنے آپ کو نچھاور کر دینا، اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو بالکل ختم کر دینا، اس کی عبادت کی شرط جب بن جائے۔ یہ ذرا مشکل ہے۔ اللہ اپنی معرفت کی شرط یہ لگا دے کہ تم اعلیٰ مقامات اگر چاہتے ہو تو اپنی جان مجھ پہ قربان کرو، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہے بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے دروازے کھول دیں گے اور یہ ہمالیہ پہاڑ چڑھ کے آ جاؤ، ہم تمہیں ملیں گے، لیکن یہ سمندر ہے یہ عبور کر کے آؤ اور حق ادا کرو اپنی جان نثاری کا، تو اپنی جان نثار کر دو، بس پھر ہم تمہیں مل جائیں گے۔ یہ انتہائی درجہ ہے عبادت کا۔ اس لیے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ تینوں درجے ہیں۔ تو اگر یہ جذبہ اٹھے کہ اللہ کے ہاں فنائیت درکار ہے یا بقا درکار ہے، تو دونوں کی راہ عبادت ہے کہ خدا کی عبادت کرتا رہے، اور جتنا عبادت میں پختگی آئے گی اتنا وہ انسان اللہ کے ہاں قرب پائے گا۔ اور باقی رہنا ہے اپنے لیے اور فنا اختیار کرنی ہے اللہ کے لیے، تو بڑی آسان چیز ہے۔ اگر بقا ہے تو پھر استعانت رہے گی، اور اگر فنا ہے تو عبادت رہے گی۔ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت اور اللہ سے محبت، سب کی اصل یہ آیت ہے۔ مانگتا رہے گا اگر بقا رہنی ہے اپنی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات ایک جگہ لکھی، اور ابن قیم نے کہا کہ شیخ اکثر یہ فرماتے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھتے رہا کرو، اور کہتے تھے کہ جب تم استعانت پر زور دو گے ایاک نستعین پہ، تو اپنی نفی ہوگی۔ مانگنے والا آدمی اپنے متعلق کیا کہہ سکتا ہے کہ اللہ تجھ ہی سے مدد چاہیے، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو یہ اپنی نفی ہے۔ اور ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ کبر کی جڑ کٹتی ہے، متکبر نہیں رہتا آدمی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس میں ایک دو الفاظ کے اضافے سے اللہ سے دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
کبھی فرماتے تھے یا مالک یوم الدین ایاک اعبد و ایاک استعین، یہ الفاظ آئے ہیں کہیں، پڑھے بھی ہیں، لیکن اس کا اصل حوالہ آج کل تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا، لیکن آیا ہے، نعبدو بھی آیا ہے اور عابدو بھی آیا ہے، نون کی وجہ سے جمع کا صیغہ ہو گیا، اور جب عابدو آیا تو واحد کا صیغہ ہو گیا، کوئی خاص فرق نہیں۔ تو اس لیے اگر بقا چاہیے تو حالن اور قالن نستعین ہے، استعانت ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، ساری زندگی اللہ سے مانگتا رہے، بس اس مانگنے سے نفس میں ذلت پیدا ہوتی ہے، اور بعض متکبر ایسے ہوتے ہیں، نفس اتنا مغرور ہوتا ہے کہ ابتدا میں اللہ سے مانگنا بھی حجاب بنتا ہے کہ کیا اللہ سے کہیں، کیا اللہ سے مانگیں، کیوں مانگیں۔ یہ نفس کا کبر ہے، یہ نفس کی شرارت ہے، کسی سے نہیں مانگنا۔ اور پھر جب دنیا کی آسائشیں اور آرام زیادہ مل جائے، آسائش زیادہ مل جائے، تو پھر تو بالکل ہی مانگنے سے جاتا رہتا ہے۔ پہلے لوگوں نے مدرسے چلانے ہوتے تھے، پہلے علماء دین نے اخراجات اور ضروریات پوری کرنی ہوتی تھیں، قرض ہی نہیں اترتا تھا، تو وہ تو اپنی غرض سے بھی اور ویسے بھی نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اللہ سے دیر تک دعائیں مانگتے تھے، اور جب مولویوں کو ہی گورنمنٹ سے پیسہ اور اس سے پیسہ اور ان سرمایہ داروں سے تعلقات اور سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اب انہیں بھی اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو استعانت، اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا، یہ آدمی کو بقا کے ساتھ لے جاتا ہے، کیونکہ جب تک باقی رہے گا مانگتا ہی رہے گا نا، تو مانگتا رہے، حال سے بھی قال سے بھی۔ قال سے اس طرح کہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا، اور ایک چیز تو آخر وقت تک نہیں ایسی جسے چھوڑا جا سکتا، اور وہ خاتمہ بالخیر ہے کہ اللہ ایمان پہ موت دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ چیز کو اپنے سے ہٹا رہے تھے، تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شیطان ہے، اور اللہ کی توحید میں شک ڈال رہا ہے۔ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من فتنۃ المحیاء والممات، اللہ زندگی کی آزمائش سے بھی اور موت کی آزمائش سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، تو یہ بڑے لوگ، ہر ایک کو ہی پیش آتی ہے، لیکن بڑے لوگوں کو زبردست مسئلہ توحید کا پیش آتا ہے، اور شیخ اگر قوی ہو اور مرید جو ہوتے ہیں ان کو محبت کا تعلق ہو، تو جب شیطان ادھر حملہ کرتا ہے توحید کے باب میں، تو ان کے بڑے بڑے خلفاء پر اثر پڑتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں خدا کی توحید کے بارے میں کیوں متزلزل ہو رہا ہوں۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جو سہارا اور جو منبع قائم تھا جہاں سے فیوز و برکات آ رہی تھیں، وہاں پر حملہ ہو رہا ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے ہٹا رہا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کی توحید میں شک ڈال رہا ہے، تو اس سے تو کوئی بھی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ کیا چھٹکارا ہوگا؟ آخر تک مانگتا رہے گا۔ یہ استعانت ہے اور یہ اپنی بقا بھی ہے، اور اگر اپنی فنا چاہیے ہو، اپنی اپنی طبیعت پہ جو بھی چیز غالب آتی ہے، تو وہاں وہ پہلے ہے ایاک نعبد، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو عبادت خداوندی ایسی چیز ہے جتنا کرتا رہے گا اتنا فنا ہوتا جائے گا، اپنی ذات سے
ہٹتا چلا جائے گا، اپنے وجود سے ہٹتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کی عبادت اور معرفت، ان دونوں چیزوں میں یہ جو دعا ہے اللہ یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مدد کرتی ہے۔ اگرچہ یہ بات موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن شاید مفید ہو اور کسی کے کام آئے۔ یہ بھی ایک خراب عادت ہے کہ بات کچھ ہے اور اس میں سے کچھ نکلتا ہے، پھر اصل میں آنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد میں جہاں پر پہنچ کے انسان کے کفر اور ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے نا، بہت بڑا مرحلہ پیش آ جاتا ہے، اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اس ایک مسئلے میں بھی کہ اللہ سے مدد مانگنا یہ کیسے ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچنے کے لیے، بندے کو راہ دکھانے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ اگر براہ راست بلا لے تو معجزہ اور کرامت ہے، اور براہ راست نہ بلائیں، بندے کے اور اپنے درمیان کوئی نہ کوئی چیز رکھیں، تو یہ بندے میں تصرف کرنے کا ایک آلہ ہے جو اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ آلہ ہے ایک، براہ راست بلا لیں، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان کسی چیز کو رکھتا ہے، اس چیز کو استعمال کرتا ہے۔ اب استعمال کرنے والا خود اللہ ہے، اس کی اپنی مصلحتیں ہیں کہ کیوں نہیں براہ راست بلایا، وہ ایک الگ باب ہے۔ لیکن یہ جو آلہ استعمال کرنا ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کفر اور شرک اور اسلام کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس آلے کو، اس چیز کو استعمال کرتا ہے، اور اس کی بڑی مثال قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی اور انہوں نے کہا کہ میں آگ لے آؤں، اور انہوں نے درخت سے آواز سنی کہ اننی انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں۔ اب اللہ درخت کو استعمال کر رہا ہے اور آواز اس سے آ رہی ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اسی لیے یہ میڈیم جو ہے نا، یہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ بس بات سمجھ میں اگر آ جائے تو بہت سی الجھنوں سے آدمی نجات پا جاتا ہے۔ اس کی اتنی مثالیں ہیں کائنات میں، جتنا کوئی آدمی آج کل کے رواج میں جھوٹ بول لے، کہ یہ آلات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ آلہ بدلتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے آدمی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی حالت اس عالم رویا میں ہے، دیکھنے میں۔ اور رویا بمعنی خواب کے چلے جاؤ تو خواب میں آلات بدلتے ہیں۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ ماں رو رہی ہے، ماں خوش ہوتی ہے، کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے گھر میں۔ وہ در حقیقت خدا کی رحمت کا ایک مظہر چاہیے تھا، خدا نے اپنی رحمت کو نہیں دکھایا، سمبولک چیز دکھا دی، ماں سمبولک چیز دکھا دی کہ باپ عزت ہوتا ہے اولاد کے لیے، وہ دکھا دیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس نام کا فرد دکھا دیتا ہے، اس فرد کو ہٹا دو، اس کا نام کیا ہے، اس سے خواب کی تعبیر مشائخ کے یہاں ہو جاتی کہ اچھا یہ آدمی تھا۔ بہت مدت گزر گئی اور خواب پریشانی، اور دیکھا 20 سال پہلے کا ایک دوست ملا
بھئی اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا مامون۔ اس کا مطلب ہے کہ تم پریشان ہو، امن آ جائے گا۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ 50 سال ہو گئے، اس دوست سے تو کبھی واسطہ ہی نہیں رہا، اس کو میں نے کیوں دیکھا؟ وہ نہیں تھا، دکھایا گیا اس کا نام حقیقت میں کہ امن میں تبدیل ہو جائے گا۔ بہت چیزیں ایسی زندگی میں پیش آتی ہیں کہ آلہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کس چیز کو کس کے لیے استعمال کرتا ہے، اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں یہ کہا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا۔ اس پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ اسماعیل اپنا بیٹا عزیز تھا، اس کو دکھایا کہ دمبا جیسے ہوتا ہے، بہت خوبصورت اور اچھا جانور، یہ ذبح کرو۔ اور انہوں نے اپنی خواب کی تعبیر میں اجتہادی طور پر یہ سمجھا کہ بیٹے ہی کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، لہذا لٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لو، اس کو نہیں، اس کو ذبح کرو، اور تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا۔ تو خواب کی تعبیر بہت مرتبہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو جو یہ چیز دکھائی گئی، اس سے مراد کیا تھی، سمبولک چیز۔ علامہ اقبال کے ہاں پڑھی آپ، ہر جگہ شاہین عقاب تذکرہ ملے گا۔ یہ شاہین اور عقاب کیا ہے؟ یہ اڑان ہے، اٹھان ہے۔ اسی طرح یہ آلہ استعانت جو ہے، یہ ٹول اللہ استعمال کر رہا ہے مدد کے لیے، یہ بدلتے رہتے، اور حقیقت میں مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو محمود شبستری تھے، انہوں نے اپنے ہاں ایک شعر کہا، اور انہوں نے کہا کہ ان اللہ گر روا باشد درختے، اگر درخت سے اس آواز کا آنا کہ میں اللہ ہوں یہ تمہیں روا ہے، ناگوار نہیں گزرتا، تم اسے مانتے ہو، تو پھر چرا نہ بود زمرد نیک بختے۔ تو اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ کہہ دے کہ میں اللہ ہوں، تو اس پہ کیوں چلاتے، اس پہ کیوں بحث کرتے؟ وہ کہتے ہیں حقیقت میں وہ مظہر ہے، حلاج کے مسئلے میں انہوں نے یہ بتایا۔ وہ کہتے ہیں اس پہ چیخنے کی کیا بات، کیونکہ اگر درخت سے آواز آ سکتی ہے تو اس سے کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ وہ چیز ہے۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے شیخ کو خواب میں دیکھتا ہے کہ انہوں نے مدد کی۔ آدمی کبھی کبھی عالم بیداری میں دیکھتا ہے کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس مشکل کو ہٹا دیا، اور کبھی وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو، اور وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور فرشتے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتے ہیں، اور اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو لڑکے میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہیں، یہ در حقیقت اللہ کے فرشتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں آتے ہیں، عذاب لے کے آئیں تب بھی، اور خدا کی رحمت لے کے آئیں تب بھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں اللہ کے فرشتے آئے تھے نا، اور وہ جو اللہ کے فرشتے آئے تھے وہ خدا کا عذاب لے کے آئے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں سارے شہر والے دوڑ پڑے اور ان کا ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو عشق مجاز میں آ جاتا ہے،
عشق مجازی جو حقیقت کے مقابلے میں ہوتا ہے اس کی بھی ایک قسم ہے۔ یہ چشتی سلسلے کے جو بزرگ تھے یہ بہت سے اس میں پڑ گئے، لوگ سمجھ نہیں سکے کہ انہیں کسی بھی مرید، کسی بھی شخص سے زیادہ تعلق ہو گیا، محبت کا اظہار، تعلق کا اظہار ہوا، اور انہوں نے کہا کہ شیخ گمراہ ہو گئے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے گمراہی کی بات، وہ تو یہ کہ اللہ کی محبت بہت بڑھ گئی، اور محبت اب تقاضا کرتی ہے گریے کا، رونے کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، اظہار محبت کا، اور اللہ غیر مجسم ہے، اس کا کوئی جسم ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس محبت کے غلبے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تو چاہیے تھی سامنے چیز، وہ جو چیز اچھی نظر آئی، اب اگر وہ پتھر ہے، لوہا ہے، کوئی بت ہے، تو اس کے ساتھ کیا گفتگو کرنی ہے؟ وہ تو مادی چیزیں، اس کے لیے کوئی ایسا چاہیے جو رسپانس دے، اور رسپانس کے لیے جو کوئی خوبصورت چیز نظر آئی، انسان، کوئی مرد و عورت، کوئی اس سے بات چیت ہونے لگی، اور اس سے شرعی طور پر دائرے کے اندر رہے، اور گفتگو تو در حقیقت وہ کچھ نہیں ہے، وہ جو محبت ہے نا ادھر کی، وہ مجبور کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ بڑا نازک مقام ہے، عوام کی سمجھ سے ہی بالا۔ اور لڑکے آئے ادھر بھی اللہ کا عذاب لے کے، اور وہ اس وقت بھی آتے ہیں اللہ کے فرشتے جب موت آتی ہے۔ اس موت میں اللہ کے فرشتے خوبصورت شکلوں میں بھی آتے ہیں، اس موت میں اللہ کے فرشتے بڑوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، اس موت میں اللہ کبھی کبھی روح خود نکالتا ہے، فرشتوں کو بھی درمیان سے ہٹا دیتا ہے، اور اسی موت میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت جو شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے فرشتے ہوتے، اور اسی کا ایک اس کو بتانے کے لیے کہ ڈرو نہیں، تمہارے لیے سب خیر ہے، اب گنتے جاؤ کتنی شکلیں بدلیں۔ کبھی فرشتے آ گئے خوبصورت شکل میں ان مردوں کی، کبھی اپنے رشتہ دار آ گئے، ان کی شکل کسی فرشتے کو دے دی، اب آ رہے ہیں دادا آ رہے ہیں، والد آ رہے ہیں، ماں آ رہی ہے، وہ کہتا ہے ماں کو دیکھا ہے، اور یہ ہر چوتھے پانچویں آدمی کے ساتھ پیش آتا ہے، پوچھ لو لوگوں سے، ہوتے وہ فرشتے ہیں۔ اور کبھی کبھی خود اللہ تعالیٰ کا بتایا نا، سورہ انعام میں آتا ہے، یہ خود شیخ کی صورت میں فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ کرم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے فرشتے اس کے شیخ کی صورت میں آ جاتے ہیں، یہاں پہنچ کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے شیخ آئے ہیں، دو چیزیں ان تمام آلات سے منفی کر دے تو بس ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ منفی کرنا چاہیے کہ یہ جو اعلیٰ تصرف ہمیں نظر آ رہا ہے، اس اعلیٰ تصرف کے علم میں بھی نہیں ہے اور قدرت میں بھی نہیں ہے، علم بھی انہی اللہ کا استعمال ہو رہا ہے، اور قدرت بھی اسی پروردگار عالم کی۔ یہ سارا توحید اور شرک کا مسئلہ یہاں کے اٹک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے شیخ کا کیا پوچھتے ہو حضرت، تو ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت ان کی روح لینے کے لیے آ گئے، اسے نہیں معلوم کہ وہ اللہ کی رحمت تھی، شکل و صورت ایسی دکھائی کہ تمہیں وحشت نہ ہو، اس سے تمہیں تکلیف نہ ہو، اس سے یہ چیز ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے۔ جتنی محبت ہوتی ہے وہ ساری پلٹتی ہے، وہ گیند جو پھینکی تھی وہ گیند پھر واپس آتی ہے، اور شدت کے ساتھ واپس آتی ہے۔ اتنا زیادہ ان چیزوں کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ بالکل عالم بیداری میں بھی کہ اپنے شیخ سے محبت جب بڑھتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی سالک کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا جسم بھی نہیں رہا،
میں تو وہی کچھ ہو گیا ہوں جو وہ تھے۔ وہ سالک اپنی انگلیوں کو کاٹتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے، مختلف حرکتیں کرتا ہے کہ ہو کیا گیا ہے۔ وہ محبت جو تھی، اس محبت نے اتنا غلبہ پا لیا کہ اس نے اپنے آپ کو ان میں فنا کر دیا۔ فیوز و برکات کی دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن دو چیزیں ہمیشہ خیال میں رہنی چاہیے کہ یہ یہاں بیمار ہے، تکلیف ہے، شیخ آئے کہیں کسی اور ملک سے، کسی اور شہر سے، ان کا ہاتھ پھیرا، یہ ٹھیک ہو گیا، تو یہ دو چیزیں رہنی چاہیے کہ ایک تو ان کے علم میں بھی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرے وہ جو کچھ بھی ان کے ہاتھ پھیرنے سے شفا ملی ہے، جو چیز بھی واقع ہوئی ہے، یہ ان کی قدرت نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا تصرف۔ بس جب یہ چیزیں رہیں اور دوسری طرف خیال رہے کہ یہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں، تو یہ سب کچھ ممکنات میں سے ہے، اور اللہ کی توحید اس پہ قائم رہتی۔ یہیں سے لوگ گمراہ ہو جاتے۔ تو فرشتوں کا آنا، مدد کرنا، یہ تو کتاب و سنت میں بھی آیا ہے۔ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے مدد کی۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جھگڑا ہے۔ تو محمود شبستری نے کہا کہ چرا نہ بود زمرد نیک وقت، اگر کسی نیک آدمی کو اللہ تصرف کا آلہ بنا لے تو پھر کیا ہے؟ وہ تصرف کا آلہ جو اللہ استعمال کرتا ہے، کبھی درخت ہے، کبھی پتھر ہے، کبھی کوئی چیز ہے۔ یہاں پہنچ کے ہندوؤں کو ٹھوکر لگی، جو ان کے بڑے تھے انہیں ٹھوکر لگی اس مقام پہ پہنچ کے، اور جب ان کے ہاں مراقبات ہوئے تو انہوں نے اپنی توجہ جمانے کے لیے کسی مجازی چیز کو سامنے رکھا، اور حقیقت پہ توجہ اللہ کی طرف جمانی تھی۔ اگلی نسلیں گمراہ ہو گئی اور اس کو نہیں سمجھ سکی۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مع اللہ جو تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اس محبت کا اظہار ہو۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام عام لوگوں کی سطح محبت کے ساتھ انہیں بلانا، ان سے بات کرنا، مشورہ کرنا، دوستوں میں بیٹھنا، یہ وہ جو چیز تھی اس کا اثر تھا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے شعر، انہوں نے کہا کہ الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا، گر ہماری آنکھ چشم تر سے می نہ برساتی۔ اگر آنسوؤں کی جھڑی نہ لگ جاتی تو سینے میں جو دل کی زمین، اللہ کا خوف، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ سب کچھ جو ہے یہ زمین تو بالکل برباد ہو جاتی، تڑخ جاتی۔ آنسوؤں کی نمی نے اس کو کچھ سنبھالا دیا۔ یہ جو آتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے متعلق کہ ایک آیت سنی اور چیخ ماری اور گر گئے، وہ اللہ کی ہیبت اس وقت اتنی طاری تھی کہ اپنے آپ پہ قابو، اور موت کون سی قابو کی چیز؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، اور جب پھونک ماری جائے گی اس سینگ میں، وہ اتنا صبح کی نماز میں ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے پڑھا، صحابی تھے، اور چیخ ماری، گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ کہ جن کے متعلق آتا ہے کہ وہ نماز میں ان کو دیکھا گیا تو کوئی نماز ان کی گریے سے خالی نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کی محبت، اس کا رعب، اس کا جلال، اس بارگاہ میں حاضری دینا یہ کوئی چھوٹا سا مقام تھوڑا ہی تھا۔ اسی لیے قرآن میں اور دنیا کی تمام کتابوں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ آدمی کتاب پڑھتا ہے اور پھر مصنف تک پہنچتا ہے،
آئنسٹائن کون جانتا تھا؟ نیوٹن کو کون جانتا تھا؟ دنیا کے حالات ان لوگوں نے بدل دیے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو کون پہچانتا؟ ختم ہو گئے ہوتے، تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئے ہوتے۔ ان کا کام سامنے آیا، کتاب پڑھی، اصول پڑھے، یہ چیزیں، تو پھر پتہ چلا اچھا اتنا بڑا آدمی۔ اور قرآن بالکل اس سے مختلف ہے۔ قرآن میں پہلے تو جس نے نازل کیا ہے، جتنی اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی اس کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ کلام سے اس تک پہنچنا یہ بعد کی بات ہے، پہلے اس تک پہنچنا ہے، توحید ہے، اقرار کرنا ہے، اسے ماننا ہے، پھر ادھر آنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کتنے ہی ایسے تھے جو قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے لوگوں کے لیے، لیکن قرآن کریم ظاہر ہے عربی لکھے پڑھے نہیں تھے نا، تو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا، کسی نے یاد کرا دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یاد کرا دیا، تعلیم دے دی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وغیرہ نے، انہوں نے وہ صورتیں یاد کر لیں، باقی پڑھنا تو نہیں آتا۔ لیکن اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے انہیں چن لیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی تعریف کی اپنے دوستوں کی۔ انہوں نے کہا کہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انہیں چن لیا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی چیز تھی کہ ان پڑھ ہیں بظاہر، جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن معرفت خداوندی جتنی بڑھتی چلی گئی اتنا کلام پاک میں لوگ فکری اعتبار سے دھنس گئے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، وہ لوگ بولتے بھی نہیں تھے، بلا ضرورت کوئی دعویٰ بھی نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کہی، کئی تابعین تو خیر ہزاروں میں، صحابہ رضی اللہ عنہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو، علم حاصل کرو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اور مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے نہ پتا ہو کہ کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ کی مراد کو جاننا، یہ معرفت خداوندی حاصل تھی، پھر یہ بات پیش آئی۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معرفت کا جو امام مانا ہے آنے والی امت نے، وہ یہ چیز ہے۔ قرآن میں یہ بہت بنیادی فرق ہے کہ جتنی معرفت خدا کی بڑھتی چلی جائے اتنا ہی قرآنی حقائق پھر کھلتے ہیں۔ پھر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ قرآن سنا اور روح اس کو برداشت نہیں کر سکی اور انتقال ہو گیا۔ یہ تو بیسیوں واقعات تفسیروں میں ہر جگہ مل جائیں گے کہ قرآن سنا اور گر پڑے اور انتقال ہو گیا، کئی واقعات ملے۔ اللہ کی محبت کی تجلی پڑتی ہے نماز میں، خدا کے خوف کی تجلی پڑ جاتی ہے نماز میں۔ یہ سب تجلیات انسانی جسم تو اس کا متحمل ہو نہیں سکتا، روح کے لیے دشوار ہوتا ہے، اور روح کو مزید استعداد چاہیے ہوتی ہے اسے برداشت کرنے کے لیے۔ وہ اس مادی جسم کے ساتھ ہو نہیں سکتی، لہٰذا جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ جب روح اڑ جاتی ہے تو اس میں انسانی زندگی میں جو کچھ کرتا تھا اس سے بڑھ کر طاقت ہوتی ہے، اور وہ خدا کی ان تجلیات کو برداشت کرتی ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس روح کے پھر جو ادراک اور احساس ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور بہت سی احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں، تو اس لیے آدمی اگر اپنے لیے باقی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، تو استعانت، اللہ سے مدد ہر حال میں اسے مانگنا ہے،
چاہے وہ مدد زبان سے مانگے، اس کا سارا وجود مانگے، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے انسانی جذبات اور احساسات ہیں۔ شعور کی بلندی ان احساسات کو نام دیتی۔ بچے کو نام نہیں پتہ ہوتا، چھوٹا بچہ ہے، ماں نے اسے مثلاً گلاب جامن کھلا دیا تو پوچھتا ہے ماں اس کا کیا نام ہے، یا ماں بتا دیتی ہے، یا کبھی کبھی اس کا دل خود چاہتا ہے گلاب جامن کھانے کو، تو اب وہ ماں کو کہتا ہے امی وہی مٹھائی لائیں جو اس دن آپ لائی تھی نا، اس کلر کی وہ والی مٹھائی لائیں۔ اسے الفاظ نہیں آ رہے ہوتے کہ تعبیر کیسے کرے کہ کیا چیز چاہیے، تو وہ پھر مختلف علامتوں سے بتا، اس کا رنگ ایسا تھا، اس کی خوشبو بہت اچھی تھی، وہ میٹھی چیز تھی، نمکین تھی، وہ آپ فلانے دن گئی تھیں اور اس وقت آپ آئی تھی، آپ کو یاد ہے میرے لیے آپ وہ لے کے آئی تھی۔ یہ ساری علامتیں بتاتا ہے، اور ایگزیکٹ لفظ یہ ایک کہنا ہے کہ گلاب جامن، وہ نہیں آتا اسے۔ یہ جتنے اولیاء کرام اللہ کے دوست امی ہوتے ہیں نا، ان کتابوں میں بظاہر وہ نہیں کھوئے ہوئے ہوتے، وہ ان ساری علامات کو بیان کرتے ہیں، اور اگر مرید سمجھدار ہوں تو وہ ان ساری علامتوں کو سن کے اصل چیز تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے یہ تو نہیں ہے کہ وہ مریض ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ استعداد کی جو اظہار کی جو قوت میں لفظ آنا چاہیے اس سے شناسا نہیں ہوتے۔ جیسے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جسم جل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اب اسے کیا پتہ یہ بیماری کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر اتنا ثقیل موٹا سا لفظ لائے گا اور لکھے گا کہ اسے فلاں نفسیاتی بیماری ہے فلاں، اب اس نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہ بیماری، اسے یاد بھی ایک دن عرصے تک نہیں ہوتا کہ مجھے یہ بیماری ہے، کیا بیماری، پھر کبھی بتاتا ہے کہ ڈاکٹر ایسا لفظ کہتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایسے الہامات ہوتے تھے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا، میں نے ایک دن حضرت سے کہا کہ حضرت کبھی کبھی تو آپ بات کرتے ہیں اور اس کے الفاظ جو ہیں ان سے سن کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، علم میں اس کی یہ اصطلاح ہے، اور کبھی کبھی آپ بالکل علمی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، وہی چیزیں نام لیتے ہیں چیزوں کا جو آیا ہے ہماری ٹرمینالوجی میں، یہ ٹرمز آپ کیسے یوز کرتے ہیں، آپ نے تو پڑھا نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں بھائی کیا کروں، کبھی الہام ایسے ہوتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو کیفیات ہیں یہ چیزیں ہر آدمی کو پیش آتی ہیں، اظہار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں محبت کبھی کسی کے لیے اتنی زیادہ ہوتی ہے، ماں اس کی بہترین مثال ہے کہ وہ کبھی دعا کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے تو سر سے پاؤں تک جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ کئی مرتبہ والد والدہ سب کو احساس ہوتا ہے۔ اب اس کا اظہار کیسے کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت؟ وہ حال جو ہے نا اس کا وہ دلیل بن جاتا ہے کہ اس وقت کیفیت کچھ اور ہے۔ ہست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے صبح وفات ہوئی ہے، اور رات کو فرمایا کافی گہری ہو گئی رات، فرمایا علی نہیں آئے، عرض کیا گیا آپ نے جس کام پہ بھیجا تھا وہ گئے ہوئے ہیں، پھر پوچھا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو انہیں کہا جھک جاؤ، تو وہ کہتے ہیں میں جھک گیا، 30 سال کے اتنے کڑیل، اور فرمایا میں نے اپنے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ رکھ دیے اور اتنی طویل گفتگو فرمائی کہ میرے جسم میں درد ہونے لگا۔ اب یہ جو چیز ہے نا، یا اس سے ایک اور کیفیت، اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جب مدینہ منورہ سے باہر پہنچے لشکر لے کے تو افواہ اڑ گئی کہ انتقال ہو گیا، پلٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ ضعف کی حالت میں تھے کہ زبان ہلانا دشوار تھا، تو اشارہ کیا، میں جھک گیا اور میرے دونوں ہاتھ میرے جسم پہ رکھ دیے اور کچھ پڑھنے لگے۔
تو میں سمجھ گیا کہ اونچا بولنے کی اب طاقت نہیں، تو اب یہ مجھے دعا دے رہے ہیں، اب یہ پورا جسم مبارک دعا کر رہا ہے، اس کے لیے محبت ہے، تعلق ہے، یہ ہوتا ہے ایسے۔ مگر ان کیفیات کو آدمی چونکہ اصطلاحات سے واقف نہیں نہ ہوتا، تو اس لیے وہ پھر اس کو کہہ نہیں سکتا۔ شاعر ہو تو کہے گا کہ سراپا دعاؤں، اور جسے نہیں پڑھا ممکن ہے وہ سر اور آپا ہی پڑھتا رہے کہ سر اور چیز ہوتی ہے، آپا اور چیز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کے سیاپا پڑھنے لگے تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ آفاق ہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام خوبانے جہاں دیدام، یہ کچھ اور ہے یہاں۔ اس نے مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے پوری دنیا پھری، بڑے بڑے بت دیکھے، بڑے بڑے حسن کے مجسمے دیکھے، اما تو چیزیں دیگری، مگر اے خدا تیرا کیا کہوں، تو کمال کی چیز۔ تمہارے ایک استاد تھے، فارسی پڑھاتے تھے، کہتے تھے مجھ سے ایک بچے نے جب پڑھنی شروع کی، جب اس شعر پہ پہنچا تو کہنے لگا، نعرہ لگایا، بڑا شعر تھا نا لمبا، تو بچے نے شعر پڑھ لیا، تو اور جب اس پہ پہنچا تو نعرہ لگایا، کہنے لگا اماں تو چیزیں دی کرم، مگر میری ماں تو سب سے ہی اچھی ہے۔ تو اماں کو اماں پڑھ گیا۔ ہوتا ہے ایسے بہت مرتبہ۔ تو اصطلاحات نہیں ہوتی اظہار کے لیے، وہ پھر اہل علم میں آ جاتی ہیں، مگر نہ ہوتی یہ چیزیں ہیں، ہر انسان کے ساتھ یہ تجربات زندگی کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بقا کا مقام ہے، یہ ایاک نستعین ہے کہ اللہ تجھ سے مدد، ہر لمحہ مدد مانگتا ہے۔ یہ تشریح کر رہے تھے کہ حال سے مدد مانگتا ہے، اس کا حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ملاقات کرائے، سلامت رکھے۔ لکھنؤ میں تھے تو حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت یہ کیا تھا، تو جب زندگی کا آخری حصہ آتا ہے نا، تو جوانی میں جو ضبط ہوتا ہے پھر وہ نہیں رہتا، پھر وہ بے نیازی ہو جاتی ہے کہ کسی نے اچھا کہہ لیا تو کیا کر دیا، اور برا کہہ لیا تو کیا کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حج میں یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال تقسیم فرمائے، اس کو بلاؤ، اس کو یہ بشارت دی، اس کو بلاؤ۔ وہ رحمت عام ہو گئی تھی بہت زیادہ۔ اچھا یہ قربانی کے جانور میری طرف سے، اچھا علی لائے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بھی میری طرف سے، اچھا ایک گائے منگاؤ میری بیویوں کی طرف سے ذبح کی جائے، ایک دمبا منگاؤ میری پوری امت کی طرف سے میں ذبح کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے زندگی کے جو آخری دن ہوتے ہیں نا، وہ ایسی، تو اس میں جو مشائخ، جو بزرگ کبھی اپنی تعریف بھی کرتے ہیں تو اس درجے میں ہوتی ہی نہیں، انہیں اس سے قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ میری تعریف سن کے کوئی میرا معتقد ہو جائے یا میرا خلاف چل پڑے، وہ بالکل بے نیازی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو باتوں میں حضرت نے فرمایا، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میرے شیخ مجھے سہارنپور تشریف لائے، ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے، اور میں نے جانا تھا لکھنؤ، تو سیٹ پہ بیٹھنا تھا، میں نے دیکھا باہر ریل سے کھڑے تھے، تو میں احترام کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکا۔ پھر انہوں نے ایک طرف کو چہرہ کر لیا، تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو مجھے دیکھ رہے تھے اور ایک دم سے ادھر دیکھ لیا، تو میں ادھر دیکھنے لگا جدھر دیکھ رہے تھے۔ وہ تو جب ٹرین آگے بڑھی اور میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ رو رہے تھے۔ میں سمجھ گیا
کہ میری محبت میں اور اس جذبے میں کہ میں پھر کب ان کی خدمت میں حاضری دوں گا، اس کیفیت کو چھپانے کے لیے انہوں نے چہرہ دوسری طرف پہ ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں ایسے بارہا ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنے حال سے جب استعانت طلب کرنے لگتا ہے تو یہ بندگی کا مقام ہے کہ ہر چیز میں، ہر لمحہ، زمانہ اور مکان، ہر لمحے میں اور ہر جگہ پہ میں تیرا محتاج ہوں، مجھے مدد چاہیے۔ یہ بقا کا مقام ہوتا ہے۔ جب فنا ہو جاتا ہے تو پھر عبادت کا مقام آ جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کی عبادت سے خالی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جسے لوگ گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں یہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ قتل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض کیا اور پھر جو بھی قصہ ہوا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس پہ بہت سی توجیحات کی ہیں لوگوں نے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ عبادت میں گر جاتا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے اسے خود کبھی پتہ نہ ہو اور کسی اور کے لیے وہ عبادت بن رہی ہو، یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ سبب استعمال ہو جاتا ہے کہ تم یہ کرو گے اس سے یہ اثر پڑے گا اور یہ عبادت، یہ چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ اور عبادت وہ پھر فنائیت ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسا گم ہو جاتا ہے اللہ کی ذات میں کہ اس کی ہیبت، اس کی طاقت، اللہ کی حاضری، وہ ہر لمحہ پھر اس کا حضوری میں گزرتا ہے، اللہ کے یہاں حاضری میں۔ اس حاضری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہ فنائیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس میں سب سے بڑا مقام جو کسی بھی شخص کو مل سکتا ہے یا اس تک پہنچ سکتا ہے وہ عاجزی ہے، تواضع ہے، اپنی ذات کا نہ ہونا، اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہنا، ایک بات نہیں کرنی، کرتے رہو جو مٹ جانا ہے۔ یہ چیز اللہ کے ہاں اس کے لیے مقام کا تعین کرتی ہے کہ اس شخص کی فیوزات، اس کے برکات کو خدا نے کتنی صدیوں قائم رکھنا ہے۔ یہ عاجزی اور علم کے بت کا توڑ دینا، اپنی ذات کے بت کا توڑ دینا، یہ ایک اور جذبے کو پیدا کرتی ہے اور وہ شوق پیدا ہوتا ہے عروج کا، بلندی کا، بلندی اور شوق اللہ کی عبادت کا، یہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی تواضع اور عاجزی اسے مزید اس مقام پہ لے آتی ہے کہ اب شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ کو راضی کروں، کیسے خوش رکھوں، کیسے مالک کی ہر بات کی اطاعت ہو۔ یہ شوق اور بلندی کی سطح پر نا یہ قائم رہنی چاہیے، اس کا اظہار مختلف ہے۔ دیکھیے بچے میں شوق پیدا ہوتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ یہ موبائل نہیں یہ لے دیں، یہ نہیں یہ لے دیں، یہ نہیں یہ شوق ہے اور گھٹیا ہے، اور وہ شوق کی بلند ترین سطحوں میں سے ایک ہے کہ اے خدا اگلا جہان کھول، اچھا یہ دیکھ لیا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اچھا یہ اس طرح وہ مقامات کو طے کرتا ہے۔ زہد ایک مقام ہے کہ ضروریات زندگی سے زیادہ کسی چیز کی طلب ہی نہیں رہتی، کہتا ہے بس زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں کافی ہے۔ کوئی کہے کہ یہ کروڑ روپے، وہ کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے بھائی، زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں نا، اسے کہیں اور استعمال کر۔
نواب صاحب ایک تشریف لائے، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت یہ اتنے پیسے ہیں، تو خانقاہ میں حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت میں، تو حضرت نے فرمایا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے ساری ضروریات پوری ہو رہی۔ تو اسے جو سوجی تو اس نے کہا حضرت پھر ایسے کر لیں کہ لے لیں اور خیرات کر دیں۔ تو حضرت نے خانقاہ کے دروازے کے باہر جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، کوئی شخص نہیں ملے گا جس کو مفت میں پیسے دو اور قبول نہ کرے، خود کر لو یہ کام۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں خصوصاً اور پوری دنیا کے انسانوں میں، کافر ہوں مومن ہوں کوئی بھی ہو، ان سب میں جو اصل عذاب ہے نا وہ گھٹیا پن ہے، اصل عذاب ان کا چھوٹا پن ہے، فکر بلند نہیں ہوتی، عمریں چھوٹے پن میں گزر جاتی ہیں، گھٹیا چیزیں۔ اس لیے جتنے پڑھے لکھے کالج یونیورسٹی، ہمیں تو کوئی نہیں ملتا جو کبھی بڑی بات کہے، بلند بات کہے۔ درس نظامی کا بھی یہی حال ہے، مفتی ہیں تو فقہ کی عبارتیں ہیں رٹی ہوئی ہیں، 100 عبارتیں سنا دے گا، اور کبھی اس سے پوچھو کہ حضرت اس عبارت کی کتاب و سنت میں کہاں ہے اصل، تو نہ اس نے پڑھی ہوتی ہے نہ اساتذہ نے بتائی ہوتی ہے۔ تو اب وہ جو فکر کی بلندی ہے وہ کہاں سے پیدا ہو؟ یہ فکر کی بلندی اختلاف پیدا کرے گی کہ آپ فقہ میں یہ کہتے ہیں، کتاب و سنت میں یہ آیا ہے۔ اب یہ جو ٹکراؤ اس کے ذہنی سطح پہ ارتعاش پیدا کرے گا، مرتعش ہوگا وہ، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ خود ہر مسئلے پہ اس کی رائیں کھلیں گی، دماغ کھلے گا کہ اچھا استنباط کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اجتہاد کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مسئلہ ایسے سمجھا جاتا ہے۔ تو اس نے نہ خود کبھی اتنی محنت کی، نہ اساتذہ نے یہ ذہن بنایا کہ یہ ہے چیز اور اس کی اصل وہاں پر ملے گی آپ کو۔ ایک جگہ کہیں جا رہے تھے تو کسی نے اعتراض کیا کہ یہ جو ملنگ ہیں ننگے پاؤں آتے ہیں قبروں پہ اور ننگے پاؤں آتے ہیں، ان کی بھی کوئی حالت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خیر سنتے رہے ہم بھی۔ تو ہم نے دوسرے وقت میں ان سے کہا کہ مولوی صاحب کوئی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں وہ جگہیں جو خدا کی یاد دلاتی ہیں، وہاں پر جوتے پہن کے جانا بے ادبی سمجھے اور ادب اور احترام میں خدا کے وہ جوتے اتار کر چلے تو یہ گناہ ہے۔ سوچتے رہے، پھر فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ ہم نے کہا سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہما جیسے آدمیوں کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کی تعظیم میں جب عید کی نماز پڑھانے آتے تھے بڑے دن کے موقع پہ تو وہ ننگے پاؤں آتے تھے، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے یہاں بہت رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ شاعر اللہ، اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی تعظیم میں جب چلو تو ننگے پاؤں جاؤ، تاکہ خدا کی جگہ کا ادب اور احترام تمہارے دل میں جو ہے اس کا اظہار ہو۔ کہیں گے اچھا، ان کا جی یہ وہیں آیا، یہ وہی ہے جس کا آپ اعتراض کر رہے تھے نا، لے دے کے اس کے دل کی کیفیت پہ آ گئی۔ دل کی کیفیت کو اب کون جانے کہ اس کے دل میں اللہ کا کتنا احترام ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے۔ اس کی اصل جب کہیں سے مل رہی ہے تو پھر حسن ظن سے بھی کام لینا چاہیے، ایسے فتوے کی چری سے ہر ایک کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گھٹیا پن پیدا ہو گیا ہے، اصل مرض یہ ہے کہ اس گھٹیا پن سے نہ ہم نکلیں نہ ہماری نسلیں نکلیں۔ اس لیے سب سے اچھی چیز کتاب و سنت کے بعد اب تک کی جتنی ہسٹری ہے مسلمانوں کی، بڑی بڑی عظیم چیزیں لوگوں نے لکھی ہیں، حجت اللہ البالغہ ہے،
شاطبی کی الاعتصام بالسنہ ہے، ابن رشد کی کتابیں ہیں، اور کتنے ہی ہیں، لیکن ایک چیز جو بالکل لاجواب ہے پورے اسلامک لٹریچر میں، اس کا جواب ہی نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی کتاب ہی نہیں، وہ مثنوی ہے مولانا روم کی، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور غالباً اگر کسی نے تردید کرنی ہو اس بات کی تو ضرور کرے، تاکہ ہم بھی اندھیرے سے نکلیں، لیکن فی الحال ہمارا یہ اندھیرا ہماری روشنی ہے کہ غالباً دنیا کے کسی لٹریچر میں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی اب تک ریکارڈڈ ہسٹری میں جو مثنوی کے متوازی، کوئی کتاب نہیں۔ سوچتے رہے کہ کوئی چیز ہو۔ فرانس گئے تھے تو وہاں بھی بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ فرانسیسی تو آتی نہیں، لیکن آپ کے یہاں کوئی ایسی چیز ہو، چونکہ فارسی سے فرانسیسی میں ترجمہ ہوا ہے تو وہ جانتے تھے مثنوی کو، کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیس جیسی کتاب ہماری زبان میں بھی نہیں، انگلش میں نہیں، اردو میں نہیں، خود فارسی اور عربی میں نہیں۔ یہ مثنوی اتنی بلند چیز ہے کہ یہ اس بیماری کا علاج۔ اس لیے جنہوں نے مثنوی پڑھی ہے نا اور جنہوں نے نہیں پڑھی، ان کے فکر کی سطح برابر نہیں۔ ان کے مثنوی خواندہ اور ناخواندہ دونوں کی فکر اور شعور کی سطح میں فرق ہے۔ مثنوی پڑھی ہوئی ہو تو جو کچھ انہوں نے اس میں سکھایا اور بتایا ہے وہ آدمی کی فکر کو تبدیل کرتا ہے۔ مثنوی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ذہن کو اس سطح پر لے جاتی ہے، بلندی کی سطح پر، اور شوق پیدا کرتی ہے آگے بڑھنے کا۔ اور اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ شوق ہی مر جائے۔ اب جس کو اسکول جانے کا شوق ہی نہیں ہے، پڑھا لو اس بچے کو، کیا کرے گا؟ جس کو کتابوں سے اتنا انہماک ہے کہ باپ کی دکان بھی چل جائے تو اسے پرواہ نہیں ہے، اس کو کیا تجارت کروا لینی؟ شوق مر گیا۔ اس لیے بڑے آدمیوں میں جو شوق ہوتا تھا نا، کام کریں، خدا کی عبادت کا شوق اس کی بلندی تک لے جاتا ہے، اور وہ عبادت اگر عاجزی اور تواضع پیدا نہیں کرتی تو کچھ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے، پھر نئے سرے سے اس سوال کو حل کریں۔ اس لیے معروم کی مثنوی شوق پیدا کرتی ہے کہ آدمی آگے بڑھے، کام کرے، شوق ہی نہیں۔ اس لیے جتنے کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کوئی آج تک ذہن آیا ہے، دماغ آیا ہے جس نے پھر اس تھیوری کو چیلنج کیا ہو کہ یہ جو لکھا ہے نا یہ سب صحیح نہیں ہے یار، اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے، یہ کیوں ضروری ہے جو کچھ لکھتی ہے، یہی صحیح ہے۔ وہ شوق مر گیا، شوق نہیں رہا۔ اس لیے وہ صرف اس فارمولہ کو پڑھیں گے اور اس کو رٹ کے نمبر لے لیں گے۔ فوجی ہے تو وہ وہی وار کی ایکسرسائزز کر رہا ہے جو آج سے 50 سال پہلے ہوتی تھی۔ نیا دماغ جو کہے سر اس طرح نہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور آگے وہ کہہ کے تو دیکھ لے، وہ 1-2-4 مرتبہ تو سن لیں گے، جب زیادہ ہی ذرا اس نے شوق سے تحقیقات بیان کرنی شروع کی تو کہیں گے اسے کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ ہر جگہ یہی حال ہے، ہر جگہ۔ دنیا کا ایسا شوق ہے کہ بچہ اگر والد کو جا کر یہ کہہ دے کہ ابا اس وقت بل گیٹس ہیں جو سب سے زیادہ دنیا میں پیسہ کما رہے ہیں، کیوں نہ بل گیٹس کی شروع کریں، میں کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اسے پورا یقین ہے کہ بچہ نہیں بن سکتا اور میں بھی نہیں بن سکتا، اس کے باوجود خوشی، مسکراہٹ کہ بیٹا کیسے ترقی کر رہا ہے۔
اور وہی بچہ جا کر کہہ دے کہ ابا افلاطون نے ایک بات کہی تھی کہ ہم کچھ نہیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں ابن عربی رحمۃ اللہ نے ایک بات بیان کی کہ ہم ہیں اور بہت کچھ ہیں، تو 2-3 دن اگر باتیں کرے تو وہ تو ماتم کر لے کہ میرا بچہ تو پاگل ہو گیا، کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جاؤ، یہ کیا کہتا ہے۔ اس لیے کہ آزاد فضا میں ہم نے تھوڑا ہی چھوڑا ہے، ہم نے تو تنگی کر کر کے اس حال پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ لالٹین جو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھے جانے کے قابل تھی کہ لوگوں کو راہ ملے آنے کی، اس لالٹین کو تہہ خانے میں لے گئے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو اس حد تک پستی میں پہنچا دیا ہے کہ وہ سوچ اور فکر اور شوق سب راستے بند کر کے اسے کہا ہے صرف کمانے والا حیوان بنو اور کچھ نہیں۔ اس لیے وہ عبادت کی کثرت سے تواضع کا رنگ اختیار کرے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کتابوں کو پڑھنا چاہے اور اپنے اسلاف کی دولت کو پھر سے زندہ کرنا چاہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ صرف قابل قبول یہ ہے کہ پیسے کتنے ہو سکتے ہیں، یہ حال ہے۔ جن صلاحیتوں کی وجہ سے وہ عالم اسلام کا قائد بن سکتا تھا، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں نا تو وہ پھر گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں اپنی اگلی نسلوں کے ساتھ؟ کروڑوں کی جائیدادیں ہیں اور اربوں کا سامان ہے، لیکن کوئی بچہ کوئی اپنی فطری استعداد سے آگے بڑھنا چاہے تو اس کو قید کرنا ہے کہ نہیں بڑھ سکتے، بھئی کمانے کا سوچو۔ یہ بھی تو ایک دنیا ہے۔ اس لیے دنیا میں عمومی طور پر مسئلہ گھٹیا پن کا ہے، گھٹیا چیزوں کو قبول کر لینا، گھٹیا چیزیں انہیں برداشت کر لینا۔ جو شاہین اڑنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جھاڑو پھیر رہے ہیں گلیوں میں، کیا ہے اسے یہی کہنا ہے جھاڑو پھیرو۔ وہ اگر ذرا بلند سطح کی بات کر دے تو تھپڑ پڑے گا، وہ اتنا بھی کہہ دے کہ جھاڑو کی بجائے ایک اور آلہ ہے، ایسی مشین چلی ہے، کیوں نہ وہ مشین خرید لیں۔ اور یہ قومی پستی ہے، یہ صرف ایک فرد کا نہیں، پوری قوم اس میں عذاب میں پڑی ہوئی ہے۔ یعنی اندازہ لگاؤ کہ 1966 میں ایوب خان کی کابینہ میں یہ بات زیر بحث آئی کہ دنیا میں ایک ایسی مشین چل پڑی ہے جو فوٹو کاپی کر دیتی ہے، فوٹو کاپیئرز۔ پوری کابینہ نے پاکستان میں درآمد پہ پابندی لگا دی، خبردار جو یہاں آئے، اور اگر کوئی آ گئی ہے تو اسے تلف کر دیا جائے۔ کراچی میں کچھ آ گئی تھی، ضبط کر دی، سب کی سب۔ اور دلیل یہ دی کہ کل کو یہ کرنسی چھاپنے لگیں گے، جب کرنسی کی ڈپلیکیٹ آئے گی تو وہ کیسے چلے گی؟ بڑا کارنامہ کیا۔ 7-8 سال کے بعد جب بھٹو کا دور آیا تو چونکہ وہ اس دنیا کو دیکھ چکے تھے، انہوں نے کہا مشینیں منگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حال ہے اس پستی کا کہ یہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس پستی کا یہ حال ہے کہ جو اپنے گٹر میں رہ کے انہوں نے جو کچھ سوچا اور سیکھا ہوتا ہے، اس گٹر کو وہ چاہتے ہیں دنیا میں عام ہو۔ یہی ایک گٹر کا رہنے والا یہ شہریار آفریدی، 75% لڑکیاں نشہ کرتی ہیں اور اتنے فیصد لڑکے نشہ کرتے ہیں۔ ایک کبھی تم نے اس گٹر سے نکل کے دیکھا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارا معاشرہ جیسا بھی ہے، ہماری بچیوں میں یقینی طور پر نشہ کرنے والی 2% بھی نہیں پائی جاتی۔
ہوتا ہے اکا دکا کوئی ایسی چیز ہو گئی کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن بالعموم کیا یقینی طور پہ وہ اپنے کردار کی ماشاءاللہ اپنی حفاظت کرنے والی اپنی عزتوں کی، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی نفسیاتی مسئلہ کسی بچی کو پیش آ گیا، کوئی ایسی چیز پیش آ گئی، یا کسی عورت نے سگریٹ، وہ الگ بات ہے. یہ نشہ کہاں سے آ گیا، اور وہ بھی نشے کی وہ چیز جو ہزاروں روپے میں دریافت ہوتی ہو. یہ بچیاں تو اسکول کی فیس نہیں پوری کر سکتی، وہ نشہ کہاں سے کر لیں گی جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، آپ کرتے ہوں گے. کیسے غیر ذمہ دارانہ بیانات. یہ سب کردار کشی ہے نا کہ لڑکیاں ایسے ہوتی ہیں. کہاں یار، یورپ میں کوئی قوم ایسی ہوگی جو 75% بچیاں نشہ کرتی ہوں گی، وگرنہ وہاں بھی ابھی تک ایسے لڑکے لڑکیاں نشے کے قریب نہیں جاتے. پڑھتے ہیں، اپنا سنجیدگی سے کام کرتے ہیں زندگی میں. بچیاں ہماری ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، سنجیدگی سے کام کرتی ہیں، زیادہ پڑھنے والی ہوتی ہیں لڑکوں سے. لڑکوں میں سگریٹ پی لیا، یہ ایک چیز ہو گئی، اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر نشے کوئی دو چار ہوں گے، 100 میں فرض کر لو کوئی کرتا ہوگا، ورنہ عمومی طور پہ ہماری نسلیں ان چیزوں سے ابھی تک بچی ہوئی. کاہلی اور چیز ہے، سستی اور چیز ہے، شوق نہ پڑھنے کا ایک اور چیز ہے، لیکن جو الزام لگا رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو اس لیے پست سوچ، گھٹیا پن، غلطی سے درگزر کر کے اور ترقی کی طرف رہنمائی کرنا، عروج کی طرف چلنا، یہ اب خصوصاً نہیں رہا. اب پچھلے 200 سال کو دیکھ لیں، جتنی چیزیں ہیں باہر سے منگانی ہیں، اور اس چیز کو اپنے یہاں تیار کر کے اس سے بہتر صورت میں لوگوں کو دینا، قوم کو ڈیلیور کرنا کہ اس سے بہتر صورت ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ جو جذبہ ہے یہ مٹا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ معاش بھی ہے کہ کدھر جائیں. اس لیے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، اسے دہراتے ہیں، شاید اس موقع پہ زیادہ کام آئے. کہ ایک تصویر وہ ہے جو کیمرہ کھینچتا ہے، اور ایک تصویر وہ ہے جو انسان خود کسی مصور کو کہتا ہے کہ تم بناؤ. آدمی سوچے کہ فی الحال میری کیا تصویر ہے، اور جو مصور بنائے گا وہ کیا بنائے گا. ان دونوں میں جو فرق نظر آتا ہے نا کہ مجھے کیا ہونا چاہیے اصل میں، اور میں اب کیا ہوں، یہ کیمرے کی تصویر یہ بتا رہی ہے. اس پہ شرم آنی بھی چاہیے. اس لیے آدمی عبادت یا دنیا کی کوئی چیز، کوئی خیال جو بھونچال پیدا کر دے، رات بھر آدمی اس خیال کی وجہ سے سو نہ سکے، ترقی کا کوئی ایسا منصوبہ، یہ اصل دماغ. آدمی خوشی کا اظہار کرنا چاہے کسی نئی چیز پہ، اور خوشی کے اظہار کے لیے بے قرار ہو اور رات نیند نہ آئے کہ میں کس کو بتاؤں کتنی بڑی چیز دریافت ہوئی. وہ کہتے ہیں نا ارشمیدس کا کہ وہ چیزوں کے وزن کرنے کے بارے میں ایک عرصے تک ایک مسئلے میں الجھا رہا، اور ایک دن وہ نہانے کے لیے ٹب میں بیٹھا تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اور ننگا ہی باہر بھاگ پڑا یونان کی گلیوں میں، اور ہر ایک کو بتاتا تھا کہ میرا مسئلہ حل ہوگا. لوگ ہنستے تھے کہ پاگل ہے، کیا ہو گیا ہے، کس حال میں مسئلہ بیان کر رہا ہے. وہ جو شوق ہے نا، ایک وہ جو نیا ولولہ اور نئی چیز آتی ہے وہ مٹ گیا. اس لیے انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے. یہی چیز اللہ کی عبادت میں بھی آ جاتی ہے کہ اسے خواب میں بھی کبھی جنت نظر آئے کہ اللہ نے میرے لیے یہ رکھا ہے. یہ بھی تو نہیں رہا. خواب
اگر اس فلسفے کو مان لیا جائے کہ اکثر انسان کی سوچ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، تو کتنے ہیں جنہوں نے جنت کو کبھی خواب میں دیکھا اور جہنم کو دیکھا ہو، اور جو کچھ وہ سوچتے ہیں اس کے مطابق کتنے آتے ہیں، یہ ریشو بھی دیکھ لینی چاہیے۔ خواب میں ہی جنت کو کبھی دیکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ کچھ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذہنی بلندی نہیں، اور مثنوی کا یہ حال ہے مولانا روم کا، کہ آپ اس کو پڑھیں تو مثنوی کا ہر صفحہ انسان میں ذہنی بلندی کو پیدا کرتا ہے۔ مثنوی کی ہر حکایت انسان کو زندگی سکھاتی ہے کہ ہے کیا۔ مثنوی ہر جگہ مولانا بحث کرتے ہیں کس کس چیز پہ، کون سا ٹاپک ہے جو مولانا نے چھوڑ دیا۔ اس لیے وہ جو ذہن کو سیراب کر دینے والے احساسات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اس سے۔ کوئی دنیا میں کتاب اس کی ہم پلہ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی حکایتیں، پھر حکایت سے حکایت کو چلانا، پھر کہانی سے دوسری کہانی پیدا کرنا، پھر اس میں 10 کہانیاں سنا کر دل ابھی ادھر ہی اٹکا ہوا ہے بچے کا کہ وہ پہلی کہانی کا کیا ہوا، پھر آخر پہ جا کر کہانی کو پورا کر دینا۔ کہ اس سفر کے دوران یہ چیزیں ہیں اور یہ تم دیکھو۔ بچے کو لے جا رہے ہیں ڈزنی لینڈ، بچے کو لے جا رہے ہیں فرض کیجئے کہاں کوئی اچھے برگر پوائنٹ پہ، تو راستے میں اسے سمجھانا کہ یہ بھی بچہ وہ بھی سنتا ہے اور دل اس کا برگر پوائنٹ پہ اٹکا ہوا ہے کہ وہاں کب پہنچیں گے۔ اس بہانے سے جو 10 چیزیں مولانا سکھاتے ہیں نا، کمال کی چیز، کمال کی چیز۔ اور یہ ایک شخص کے دل کی تپش کا حال ہے، یہ ایک شخص کے دل کی تپش کا حال ہے۔ وہ آدمی مولانا شمس تبریزی تھے۔ اسے ایک شخص کے دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی، اس آگ کو جلانے کے لیے جو آگے ایندھن درکار تھا وہ نہیں مل رہا تھا۔ اس آگ کو اظہار کے لیے اپنے جیسے کسی آدمی سے گفتگو کرنے کے لیے آدمی نہیں مل رہا تھا۔ یہی چیز تھی بس، اور کیا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ کوئی دے دے دل جلا، جس کو جا کر بتاؤں تو صحیح مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے۔ تو اشارہ ہوا کہ مولانا کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے ہی جیسا ہے۔ بس پھر وہ آگ منتقل ہوئی اور مولانا کی زبان سے وہ آگ اس طرح برآمد ہوئی۔ بانسری ان کے یہاں سمبولک چیز ہے، مولانا ہر چیز میں بانسری کو استعمال لے آتے ہیں۔ بانسری نے یہ کہا، بانسری نے یہ کہا۔ ان سے بھی پیچھے چلے جائیں، عطار ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین عطار، ہمارے دور میں بھی بہت سے عطاری سبز پگڑیوں میں نظر آتے ہیں۔ وہ اصل میں عطار جو تھے، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایسا جلا ہوا دل تھا، حکیم صنائی تھے۔ ان سب کو اظہار کے لیے مواقع چاہیے تھے اور آدمی نہیں ملتے تھے۔ انہوں نے وہ دل کی تپش وہ منتقل کی، اور مولانا نے فارسی میں ساری مثنوی ان کی اس نئے کی جو آواز ہے بانسری کی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے مثنوی پڑھنی چاہیے۔ جس نے نہیں پڑھی اور جس نے پڑھی ہے، ان دونوں کی سطح برابر نہیں ہوتی۔ سوچ بدل دیتی ہے، فکر بدل دیتی ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی صحبت میں اگر آپ روز جاتے رہیں نا، تو کمال اس کا شخص کا یہ ہے کہ وہ آپ کو احساس بھی نہیں دلاتا کہ آپ بدل رہے ہیں، اور ہوتے ہوتے سارا ماتم اور سیاہی کا لباس اتر جاتا ہے اور بندہ اجلا ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔
مثنوی میں یہ کمال. کسی کو کہو تمہیں تبدیل کرنا ہے تو کچھ تو جھجک ہوگی، کچھ تو ہوگا. مولانا احساس ہی نہیں ہونے دیتے، وہ پہلے شعر سے ہی تبدیلی کا عمل شروع کر دیتے ہیں. وہ باندی کا قصہ، وہ لونڈی کا قصہ، وہ لڑکی کا قصہ. وہ لڑکی کیا ہے؟ سمبولک ہے دنیا کہ دیکھو شہزادہ بھی اس پہ مرا، اور سمرقند کا ایک زرگر، ایک سنار بھی اس پہ مرا. اور سمجھانا کیا ہے کہ دنیا سے بچنا ہے. دنیا کا جو وہ چیز ہے، جو وہ وجود ہے دنیا نام کا، اس کا نام دنیا ہے، وہ بڑے سے بڑے عزت والے آدمی، شہزادے اور بادشاہ کو بھی اپنے قابو میں لے آتی ہے، اور سمرقند کا اگر سنار ہے، زرگر ہے، اس کو بھی اپنے قابو میں لے آتی ہے کہ تم نہ پھنس جانا. تو قصہ کیسا بیان کیا، ایسی چیز اس لیے اسے پڑھنا چاہیے. کبھی کبھی یہ جتنی حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات اور جتنے ائمہ کی تصنیفات، مثنوی ان سب میں منفرد ہے. اس کا مقام اور ہے. وہ کرتی کیا ہے؟ وہ انسانیت سازی کرتی ہے، انسان بناتی ہے. وہ خود مردم گر ہے. زندگی اس کا شوق پیدا کرتی ہے، ذوق پیدا کرتی ہے، جمالیات کو پیدا کرتی ہے، سوچنے کا انداز سکھاتی ہے کہ یوں نہیں. ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا، یہاں تو کسی کو بلند خیال بھی پیدا ہو جائے تو ڈپریشن کا مریض کہلایا جاتا ہے نا. نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا علاج کرتے ہیں. وہ خود جو ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے بیچارے خود بھی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں کہ پڑھا نہیں ہوتا، وسعت نظر نہیں ہوتی، علم کی گہرائی نہیں ہوتی. وہ بھی اگر مثنوی پڑھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ انسانی نفسیات کی شاید ہی کوئی شاخ ہو جو مولانا نے اس پہ کلام نہ کیا. ہر نفسیاتی بیماری کو چھیڑتے ہیں، خوف کو، طلب کو، زہد کو، بے نیازی کو. جو شخص اتنا باریک فرق کرتا ہو کہ کہتا ہے کہ تنہائی اور چیز ہے اور لا تعلقی اور چیز ہے. تنہائی مطلوب ہے شریعت کی نظر میں بھی اور طریقت کی نظر میں بھی، اور لا تعلقی یہ اچھی نہیں ہے. کسی سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا یہ غلط بات ہے. اس کے نتیجے میں تم تنہا ہو جاؤ گے، اور تنہائی کے نتیجے میں تو ہو ہی جاؤ گے، مگر تنہائی کا اختیار کرنا تعلق کے ساتھ یہ ٹھیک ہے. کیسی گہری بات. اور پھر وہ مکمل تنہائی پر بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے وجود کا جب تک تمہیں شعور اور احساس ہے، تم تنہا کہاں ہوئے؟ ایک اللہ ہوا اور دوسرے تم ہوئے. جب دوسرے تم ہوئے تو اس کو مٹاؤ. اللہ کو تو نہیں نا مٹایا جا سکتا، تو تم اپنے آپ کو مٹاؤ. جب تم اپنے آپ کو ختم کر لو گے، فراموش کر دو گے اور محض اللہ رہ جائے گا، تو یہ تمہاری حقیقی تنہائی. کیسے نازک اور کیسے گہرے مضامین انہوں نے شاعری میں قلم بند کی. کہتے ہیں حقیقی تنہائی چاہیے تو اپنے نفس سے گزر جاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی نہ رہے. اس لیے مثنوی کی چیزیں بہت عظیم ہیں. اللہ کرے کبھی اسے بیان کرنے کی توفیق